آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعائنہ حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بحواز بلند الصلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر، بلند اور مقدس نام ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لانا ہے، صلوات ایسی پڑھیں کہ سجدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند دعا ہے بانیان کی یہ صفحہ ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و اعضائے صفحہ ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ حضور عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبول۔ کچھ مخصوص دعائیں بھی ذمہ لگی ہیں، کچھ مومنین بیمار ہیں، مولا والی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ سامعین محترم، اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے۔ بہت شکریہ عزت والی زبانیں جو آل محمد کے ذکر کے عبادت سے مشغول تھی۔ پہلی بار یہاں نوکری کا شرف، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ تھوڑی سی آپ توجہ کی خیرات عطا فرمائیں گے تو وہ منزل آسان ہے جو آپ کے لیے سوچنے والا ہوا۔ پہلی بار حاضری لی، لیکن آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی۔ اب میں صدر کہوں گا، پھر آپ کا معیار سماعت میرے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آئے بھی تو کیسے؟ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ کلال آپ کو نثارِ ولایت میں رکھے۔ ادھر والے سامعین بھی تھوڑا سا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ ڈرائنگ روم میں ممتاز شاہ جی نے آپ کے معیار سماعت کی بڑی تعریف کی ہے۔ ولایت سنی جاتی ہے اور مولا نے مجھے خلقی ولایت پڑھنے کے لیے کیا۔ پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ممتاز شاہ جی یہ آپ کا دعویٰ اسی جملے پہ ثابت ہوگا، کتنی یہ قیمت کر سکتے ہیں۔ پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ کیا ہوا جو پہلی بار میرے سامنے آیا ہوں؟ میری مجلس پہلی نہیں، تم بولو گے ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔
जुमला जाने और सैयदा जाने, मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में, अगर आपका यही मयार समात रहा तो जिंदगी की यादगार नौकरी आपके सामने रखने का याद रखता हूँ। तमाम तर हम्द है उस मालिकुल हम्द के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर जमाने को बता दिया मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा जहां अली मिलेगा। क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे। जो हाथ उठा अल्लाह करे 12वें के नालैन पे जाके महसूस। सैयदा का लाल आपको सलामत रखे, आखिर में बैठ गए हो दिल में रहते हो। सैयदा का लाल आपको इशारे विलायत में रखे। अल्लाह ने अली की विलायत को अपनी विलायत कहा। मुमताज़ जी मैं अपनी जानिब से कहूँ तो मजमे का हक है उठा के दीवार पे दे मारे। मुमताज शेख माजरत के साथ अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो आपका हक है उठा के दीवार पे दे मारूंगा। मैं सैयदुल अंबिया की हदीस ढाल के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। बारीक ज़हनों के लिए एक सदस्य हदीस क्यों पढ़ना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरी बात का इनकार करने से बंदा काफिर नहीं होता, रसूल की बात का इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है। तो सैयदुल अंबिया ने अपनी तैयब जुबान से फरमाया था मन अनकरा विलायत का या अली फकद अनकरा विलायतुल्लाह। या अली जिसने तेरी विलायत का इनकार किया उसने अल्लाह की विलायत का इनकार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत। इधर वाले सामने आप भी मुझे उतने ही प्यारे हैं जितने इधर वाले प्यारे हैं। आप भी जरा बोलने की कोशिश कीजिए। सैयदा का लाल आपको हिसारे भी भाई की जगह दीजिए। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। बंदे इतराज करते हैं मेहड़ वालों, जब देखो अली पढ़ते हो, जब देखो अली की बात करते हो, जब देखो अली के फज़ाइल, जब देखो अली का तज़किरा। अब मैं देखूंगा कि कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी में बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता कि मुझे 5 मिनट हुए मिंबर पे खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए। अब तो बोलेगा ऐसे जैसे बोलने का हक है। जब देखो अली पढ़ते हो, जब देखो अली की बात, जब देखो अली के फज़ाइल, जब देखो अली का चर्चा। मेरे दोस्तों उसकी वजह यह है कि अली को फज़ाइल की जरूरत नहीं, फज़ाइल को अली की जरूरत है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। इतना प्यारा मयार समात, क्या बात है। हाँ, फज़ाइल को अली की जरूरत है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में। मैं दामन उठा के दुआ कर रहा हूँ बानियान के हक में कि इतना प्यारा माहौल मुझे दिया है। तो अगर आप विलायत सुनने के मिजाज में हैं तो मैं पढ़ने आया हूँ आपके सामने। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। बात से बात निकलती है, नस्ल तो समझाने की जरूरत है कि विलायत अली पढ़ना क्यों जरूरी है, अली पढ़ना क्यों। ये मेरी कौम का मुस्तकबिल है, ये मेरे चश्मो चराग है, इन्हें पता होगा तो फिर ही बात चलेगी ना। अली पढ़ना क्यों जरूरी है। अली का एक मानने वाला था, कूफा का रहने वाला था, तेरी और मेरी तरह बशरी गलती कर बैठा, चोरी कर दिया। तवज्जो, बंदे पकड़ के अली के सामने ले आए, या अली ये आपका मानने वाला है। तंजन कहने लगे, मौला ये आपका मानने वाला है, इसने चोरी की है। अली ने दानिस्ता सवाल किया, तूने चोरी की है। अब कायनात मेरे इख्तियार में भैया होती तो मैं उसके जवाब देने के अंदाज पे कुर्बान कर देता। उसने बताया है कि हुज्जत के सामने बोलना कैसे है। अली फरमाते तूने चोरी की है, हाथ जोड़ के कहता है मौला तेरे सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। क्या बात, हाथ उठाओ ना भाई, हाथ उठेगा तो फिर बात बनेगी ना। चुप करके बैठना बहादुरी तो नहीं है ना। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। अली फरमाते कम्बार जी मालिक के मिंबर पर ना 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 ना, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। जुमला बदलूं फिर देखूंगा कि मैं यार समात से आगे जाता है, यही दम तोड़ दोगे। अली फरमाते कम्बार
आहिस्ता से आवाज दे के कहता है जी खाली के कंबल। कहाँ बैठे अकीदा सुनने वाले, इधर वाले भाईजान, हाथ उठेंगे तो बात बनेगी ना। हाथ नहीं है, कासा है, कस्टोल है, अली की बारगाह में उठेगा तो सजरे तूबा के खजाने लुटाने वाला खैरात अता करेगा। अल्लाह तुम्हें इज़हारे विलायत में रखे। मैं देख रहा हूँ वो चेहरे परेशान हो गए जुमला सुनने के बाद। फटता है किसी का कलेजा तो मेरी बला से फटे, ना किसी का खाता हूँ ना किसी का गाता हूँ, अली का खाता हूँ अली का गाता हूँ। कोई बुलाए तो भी कहूँगा, कोई न बुलाए तो भी कहूँगा, कोई बोले तो भी कहूँगा, कोई न बोले तो भी कहूँगा। आज से पहले जो मेहड़ में नहीं आया तो रोटी चलती ही रही है, आज के बाद भी शाह नजफ लंगर देता ही रहेगा। आज जब मिंबर मिला है तो बात कानों में डाल के जाऊंगा। एतराज करने से पहले सोचा तो होता, जो आदम बना सकता है कम्बर नहीं बना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना, कोई तबीयत जुड़ी है जनाब की? सुना इमाम हुसैन आपको सलामत। कंबर जी खाली के कंबर। अली फरमाते तलवार ला। अब जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सके उनके लिए तलवार अली के दस्ते अतहर पर आई तो तलवार ने सबसे पहले उसकी बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। जिसके लिए उतारा था उसके हाथ में आ गई। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात। मैं तो मकरूज हो गया हूँ आपके बयान समाज का। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में। तलवार उसके हाथ में आई, अली ने 4 कोरे उंगलियों की, तस्वीर नजर आ रही है, 4 कोरे बाबा जी उंगलियों के यहाँ से काट दिए। इस नस्ल को बताने जा रहा हूँ कि अली पढ़ना क्यों जरूरी है। कटे हुए पोरे कटी हुई हथेली पे रख के कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीर अल मोमिनीन है। बंदे नहीं अकीदे बोलेंगे। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में लगे, ये चमकते हुए चेहरे तो मेरी कमजोरी है। आओ तुम्हें बताऊं ये उंगलियां उसने काटी है जो अमीर अल मोमिनीन है। ये उंगलियां उसने काटी है जो यासूबुद्दीन है। ये उंगलियां उसने काटी है जो दीन का दीन है। ये उंगलियां उसने काटी है जो अल्लाह के घर में उतरा है। ये उंगलियां उसने काटी है जो बिस्तर मोहम्मद पे सोया है। ये उंगलियां उसने काटी है जिसके लिए तलवार आसमान से अल्लाह ने भेजी है। ये उंगलियां उसने काटी है जिसे सवारी रसूल ने दी है। ये उंगलियां उसने काटी है जो बिस्तर मोहम्मद पे सो के मोहम्मद लगता है। ये उंगलियां उसने काटी है जो पर्दा मेराज में अल्लाह की जगह रसूल से बातें करता रहा है। कुछ ऐसी बुलंदी और ऐसी नहज पे जाके अली का मलंग अली की विलायत पढ़ने लगा। बंदे तड़प के दौड़ के अली के सामने आए, अली अजीब माजरा हो गया। आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ना है। आपने उंगलियां काट दी, फिक्रा नहीं थर्मामीटर देने जा रहा हूँ। पूरे मजमे का अकीदा निकाल के मिंबर पे ले आएगा। या अली आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ना है। अली फरमाते अच्छा जाओ वापिस लेके आओ। बंदा अली के सामने खड़ा हुआ, अली फरमाते सुना है तो कूफा के मरकजी चौक में मेरी विलायत का कसीदा पढ़ा है। कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला कैसे ना पढ़ूं आपके फजाइल। आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग ठीक है ना, ठीक है ना। सलाम है यार तेरे में यार समाज को। जिक्र अली किया तो दिल बहल गया। जो दुश्मन अली था वो सुनते ही जल गया। देखा अली को लोगों ने गोल से रसूल पर तो कदम से पहले ही जल गया। नारा हैदरी। नारे विलायत, नारे विलायत। भाई ने रुबाई पढ़ी है, जिसका मफहूम था वो देखते ही जल गया। रसूल के कंधों पे अली के कदम देख के जल गया। भाई जले ना कैसे, या अली तेरी गवाही तो वो चाबी है कि जिससे पहले
پہلے 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. مالک نے قلم کی خیرات عطا کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تیری قوت پرواز کہاں تک جاتی ہے. یار کم از کم پنجاب میں تو کوئی مجمع ایسا نہیں دیکھا جہاں چوتھی سطر گئی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے گئے ہوں. اب تو جانا اور تیرا مولا جانے, تیری پرواز جانے. یا علی تیری گواہی تو وہ چابی ہے کہ جس سے تالے اسرار ولایت کے کھلے جاتے ہیں, اور تیرے دشمن کی یہ پہلی ہی سزا ہے مولا, لوگ جیتے ہی جہنم میں چلے. آپ کی کیا کہنا ہے, علی والوں کی کیا کہنا ہے؟ سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں. علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ولایت, انگلیاں کٹوا کے بھی میرے فضائل پڑھ رہے, یہ تیرا معیار ولایت ہے. اب یہ بھائی سے لے کے وہ سبیل پہ کھڑے ہوئے آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کہ اس سے آگے کون سا ذہن جاتا ہے. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی فرماتے اگر اتنا عشق مجھ سے کرتے ہو تو لو علی سے انعام لو, کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جو پہنچاؤ اسے میں کہتا ہوں. باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کر, میں تمہیں فضیل عرش کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں. کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ. اب عقیدہ سننے والوں کے لیے ایک فکرہ تبدیل کروں. بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر, کہاں بیٹھے ولایت علی سننے والے, بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر کٹے ہوئے پورے, کلندری تو بولیں گے نا میرے ساتھ, کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھے. علی نے دست امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا, ہاتھ ویسے ہو گیا. یہ ہاتھ ہے جو علی سے رزق لیتے ہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے بارہویں کی نالین پہ جا کے ماسو, اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی نہ حسین کے ممبر سے مانگتے کے حوالے کر سکتا ہوں. علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ولا ہے. علی نے دست امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بھائی جان بندے پھر تڑپتے تھے, علی کے فضائل سن کے تڑپتے تھے, رسول کے پاس بیٹھ کے تڑپتے تھے. اب تو پتہ لگے گا نا کہاں تک چلتے ہو میرے ساتھ. بندے رسول سے علی سن کے ہضم نہیں کرتے تھے, نہیں کرتے تھے تو اللہ نے سورہ منافقون اتاری ہے نا, سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بندے تڑپے, یا علی عجیب ماجرا ہو گیا. پہلے کاٹ دی, جاگنا جاگنا خدا کے لیے جاگنا. پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی. یا علی یا کاٹی نہ ہوتی یا جوڑی نہ ہوتی. یہ ہے مجلس سننے کا سلیقہ. آدھا جملہ خطیب کہے, آدھا سامعین پورا کرے. سلام ہے جی آپ کے معیار سماعت کو. یا علی یا کاٹی نہ ہوتی یا چوری نہ ہوتی. علی مسکرا کے فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. اللہ تمہیں حصار ولایت, کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. کو جگہ دیجیے. علی کا ایک نوکر تھا, نام تھا سلمان. اب آپ نے کچھ امیج اس مجمع کا میرے ذہن میں یہاں رکھا ہے, میں بات اسی درجے سے شروع کرنے جا رہا ہوں. اس بات کی مجھے قطعی پرواہ نہیں ہے کہ کون میرا اپنا ہے, کون پر آیا, کون علی کو سلام کرتا ہے اور کون علی کو سوچتا ہے. علی کو سلام کرتا ہے, 7 سمندر پار سے بھی آیا ہے تو میرا اپنا ہے. علی کی ولایت میں ذرہ برابر شک کرتا ہے, سگا بھائی بھی ہو تو بے شمار کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبر میں علی نے آنا ہے, بھائیوں نے نہیں آنا ہے نا. مجھے علی کو راضی کرنا ہے نا, بندوں کو راضی, بندے تو رسول سے راضی نہیں ہوئے. ہائے ہائے, سطر تھی جو سر سے گزر گئی. علی کے نام سے طوفان بھی خوف کھاتے ہیں. اچھا, جب لہر میں جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے نہیں ہیں. نعرہ حیدری. اللہ تمہیں
تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یہ سلمان بھی کوئی بڑی عجیب چیز ہے. بندوں کو سلمان سمجھ نہیں آتا، کل ایمان سمجھنے چلے. ہائے ہائے کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں رہتی دنیا تک آباد رکھے. بھائی جان آپ کا انتظار تھا، فکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ سلمان بھی کوئی عجیب چیز ہے. یہ سلمان پتہ کیا کرتا تھا؟ سلمان کا سٹیٹس بتاؤں. سلمان ہوتا کون ہے؟ سلمان بنتا کیسے؟ سلمان کہلاتا کون ہے؟ سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سیدہ کے دروازے پہ جا کے داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا. اللہ اللہ جی کرا ہاں سجدہ کرتا تھا. نہیں میں فکرہ بدل کے اپنے مزاج کا کہوں، یہ اللہ کی کائنات کے ایک واحد سلمان ہی تھا جو سجدہ کرتے کرتے جھاڑو دے جاتا تھا، جھاڑو دیتے دیتے سجدہ کر جاتا. اللہ اکبر. اسی سلمان سے ایک لمبے قد والے بندے نے کلائی میں ہاتھ ڈالا. سلمان یہ صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد تو سیدہ کے دروازے پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ اچھا دھیمے لہجے سے بات کہوں پھر پتا چلے گلے کے زور پہ بولتے ہو یا لفظ کی طاقت پہ بولتے ہو. سلمان یہ صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد تو سیدہ کے دروازے پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتا ہے جو نماز کہتی ہے وہی تو کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. بھائی نیاز حسین آپ کو یار بندے ہوئے آپ میری مجبوری ہے. بول نہ بول تیری مرضی کی بات ہے، داد تمہیں اپنی مرضی سے دیکھ. اللہ تمہیں سلامت ہے. وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز کہتی ہے. یہاں تک آگے ہو، چلو ایک اور انعام دو. سلمان ایک دوسرا کام بھی کرتا تھا میہڑ والوں. پتہ کیا کرتا تھا؟ جو ہی رسول سلام پھرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بندے دعا پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے. لیکن سلمان ایک عجیب کام کرتا تھا. پتہ کیا؟ فوراً نماز کے بعد چھلانگ لگا کے علی کے سامنے جا بیٹھا. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، جو پہنچا اسے ہاتھ اسی کا اٹھائے جو پہنچ گیا ہے. باقیوں کو شیفر مودت پہ نادی علی کے دم کے صدقے خود اڑا لوں گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بندے پھر سوال کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. سوال اور اعتراض میں بڑا فرق ہوتا ہے. اعتراض ہوتا ہے تنقید کرنے کے لیے، سوال ہوتا ہے ایمان بڑھانے کے لیے. بندے سوال نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. سلمان تجھے دعا پڑھنی چاہیے، تجھے تسبیح کرنی چاہیے، تجھے مناجات کرنی چاہیے، تجھے نوافل پڑھنے چاہیے. تو نماز کے فوراً بعد علی کا چہرہ کیوں دیکھتا ہے؟ سلمان مسکرا کے فرماتا جاہل، اور تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں علی مسکرا پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی ہے. کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے، اللہ تمہیں سلامت ہے. جی کرا ابھی آپ بیٹھک میں بتا رہے تھے نا کہ کچھ شیعہ نما جاہل ایسے بھی ہیں جو آج یہ بھی نہیں مانتے کہ علی خیبر میں نہیں تھا، مدینے میں تھا. اور اسی بات کو میں نے ذہن میں فکس کیا ہوا ہے، اسی کے گرد گھوموں گا. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اس سلمان کے حصے میں بڑی کمال خیرات آئی، بڑی کمال. ایک ان میں سے بیان کرنے جا رہا ہوں. کھولوں دروازہ سلمان کے فضائل. 39واں دن خیبر کا. خیبر نہیں پڑھنے جا رہا، خیبر میری شیعہ قوم کے بچے کو یاد ہے. شیعہ قوم کے بچے کو یاد ہے خیبر کیا. چلو اگر سننا ہی چاہتے تو ایک فکرہ میں کہہ کے منزل کی جانب بڑھ جاؤں. علی آئے، تلوار چلی گی، مرحب کا سر تن سے جدا ہوا تو جنم کے بھکاری علی کی تلوار کے صدقے غنی بن گئے. بولیے نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے بھائی. علی کے ذکر میں بندہ نہ بولے تو پھر کام ہونے کو. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 39واں دن خیبر کا، اور رسول نے ایک اعلان کیا. کیا؟ وہ آپ سارے جانتے ہیں. کل میں علم اس عظیم مرد کو دوں گا. بے استادہ بندہ نہیں ہوگی، بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول میں شاید تیرے سامنے رکھوں گا.
जिंदाबाद इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, आली वाले जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ। सरकार सादिक से किसी ने सवाल किया, मौला मर्द किसे कहते हैं? अब इसके बाद तेरी मर्जी है बोलना, तेरी मर्जी चुप करके वक्त गुजारना। वैसे सफ़े अदा पे सांस लेना तस्बीह से कम नहीं है, बोलोगे तो दर्जात बढ़ जाएंगे। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, मौला मर्द किसे कहते हैं? सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, इन ज्यादा से ज्यादा ये होगा मजलिस के बाद गाड़ी के पास आके हवाला मांग लोगे, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक तेरा मुजरिम हो, आवाज मचा के घर ले जा, फिर घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, मौला मर्द किसे कहते हैं? सरकार सादिक मुस्कुरा के फरमाते हैं, इन्नर रजुला मन अहब्बना, मर्द सिर्फ वो है जो हमसे मोहब्बत है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें मर्द सिर्फ, क्या कमाल मयार है यार। सैयदा को सलामत के, मर्द सिर्फ वो है जो हमसे मोहब्बत है। तो रसूल ने फरमाया, कल मैं आलम अजीम मर्द को दूंगा। अल्लाह अजीम मर्द को दूंगा। एक ऐलान किया 39वें दिन, एक किया था 40वें दिन। वो मिंबर से बड़ा कम पड़ा गया, वो चूंकि कम पड़ा गया इसलिए हम लोग जानते हैं, जो जानते हैं बिस्मिल्लाह, जो नहीं जानते हैं सुन लीजिए। 40वें दिन भी रसूल ने ऐलान किया था, पला कौन सा? ऊंचे सारे टीले पे चढ़े और सरकार आवाज देके कहते हैं, जो मुझे अली के आने की सबसे पहले इत्तला दे। जागना भाईजान, मेरा दिमाग वही लगा हुआ है जो बातें आपने मुझसे की। जो मुझे अली के आने की सबसे पहले इत्तला दे, मुझसे मुंह मांगा इनाम पाए, बगैर किसी कंडीशन से, बगैर किसी शर्त के, मुंह मांगा इनाम पाए। ऐलान हुआ। अब ये सलमान प्रोमिनेंट पता क्यों रहता है? ऐलान हुआ, रसूल के सारे सहाबी मदीने का रास्ता देखते थे। इतनी अजीम इज्तिमा में 10 बंदे बोले ना मैं राजी रहूंगा। 10 बंदे बोले, कितनी बड़ी रियायत है। हाँ, जो पहले पहुंचा उसे मैं कहता हुआ जी करा सलाम है यार पहले पहुंचने वालों को, इधर वालों को भी चाहता हूँ इन्हीं की तरह आप भी मेरे हम कदम रहे। सारे रसूल के साहबी मदीने का रास्ता देखते थे, अकेला सलमान था जो आसमान देखता। साहबी कांधा हिला के कहते थे, सलमान पागल हो गए और रसूल अली को मदीने छोड़ के आए हैं, तू आसमान देखता है। सलमान आवाज देके कहता, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए और रसूल को बड़ी जल्दी है, अली ने असली वतन से आना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत, अली आए, हाँ असली वतन से आए। अली आए, खैबर फतह हो गया, जन्म जन्म के भिखारी गनी बनते गए, काफिला चलने लगा। जब काफिला चलने लगा ना, तो अली ने इशारे से बुलाया, सलमान इलैया, मेरे करीब आ। सलमान करीब आया, मौला हुक्म। सलमान अब फिर रियायत देने लगा, 10 बंदे बोले राजी जाऊंगा। उर्दू अदब का फिक्र है। सलमान, सुना है रसूल ने गैर मशरूत करम का दरवाजा खोला। हाय 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 हाय, जिसकी कोई शर्त नहीं, मुंह मांगा इनाम पाना है। जी मौला, किया तो है। सलमान, वो खैरात तेरे हिस्से में आई है। हाँ मौला, तेरी जूतियों का सदका। अच्छा सलमान, फिर रसूल से क्या मांग रहे हो? गल नहीं बोलना, ये बात क्यों बोल रहे हो? सलमान, फिर रसूल से क्या मांग रहे हो? अब ये कहा ना, तो सलमान सर झुका के सोच में मसरूफ हो गया कि मांगू तो क्या मांगू, कमी तो कोई है नहीं। मिन्ना अहलुल बैत का मिस्ताक हो, ईमान के 10 दर्जे हैं, 10 के 10 मेरी नालैन के तले हैं। अल्लाह अकबर। हैं, मांगू तो क्या मांगू, दर्जे में कमी तो है नहीं। रसूल मुझे भाई कहते हैं, सैयदा मुझे चचा कहती है, हसनैन मुझे नाना कहते हैं। एक जुमला कहूं अपने मिजाज का, सलमान कहता है दर्जे में कमी तो है नहीं, सैयदा के दरवाजे का तन्हा झाड़ू का शो।
ہائے 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 ہائے. ضروری نہیں ہر جملے پہ ہر بندہ بولے, ہر بندے کے لیے ہر فکرہ ہوتا ہی نہیں. اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے, جس کا عقیدہ صاف ہے نا وہ میرے ساتھ پرواز کرے. مانگو تو کیا مانگو, بس اسی سوچ میں گم تھا. ایڈوانس میں سلام, جو بندہ اس سطر پہ میرا ہم سفر ہو گیا, سوچ میں گم تھا. فکرہ اگر کھو گیا تو پھر دکھ لگے گا. سوچ میں گم تھا کہ مشکل کشا کو سلمان کی مشکل پہ ترس آ گیا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. ہاں رمض خطابت سمجھنے والا مجمع میرے سامنے. اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے, مشکل کشا کو سلمان کی مشکل پہ ترس آ گیا. علی فرماتے ہیں سلمان کان میرے قریب لا. کیا مزہ آیا آپ کے ہاتھ ہلانے کا. کان میرے قریب لا. سلمان نے کان قریب کیا. علی فرماتے ہیں جا رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ, درود کی تسبیح تلاوت کر, اور رسول سے کہے یا رسول اللہ آپ کے اور اللہ کے درمیان شب معراج. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں چہرے چمکتے ہوئے تو میری کمزوری ہے. جی 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 آپ کے ریفلیکسز کی کیا کہنے, آپ کے جھومنے کی کیا کہنے, آپ کے دانت دینے کے سلیقے کے کیا کہنے, جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو. اب میں دیکھوں گا کہ اس سے آگے پرواز کون کرتا ہے. سلمان جا رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ, درود کی تسبیح تلاوت کر, اور جا کے کہے یا رسول اللہ شب معراج آپ کے اور اللہ کے درمیان 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی, ان میں سے ایک راز عطا کر دے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رہے دل سے سوگو گزارو. 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی, ان میں سے ایک راز عطا کر دے. بس یہ کہنا تھا, آگے تو پھر سلمان یہ جا اور وہ جا. رسول سے قدموں میں ہاتھ رکھا, یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا. کیا بات ہے یار, یا رسول اللہ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا, یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میرے سے بڑا کائنات میں وعدہ پورا کرنے والا ہے ہی کوئی. یاد ہے سلمان مانگ کیا مانگتے ہو. اب منظر نقشہ دیکھو گے, نیاز حسین ایک دفعہ میری جانب دیکھنا, نقشہ دیکھو گے تو لطف زیادہ آئے گا. رسول کھڑے ہوئے, سلمان جھکا ہوا, دونوں ہاتھ قدموں پہ, اور سلمان آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے اور اللہ کے درمیان 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی, حسنین کے صدقے ایک راز عطا کر دے. ابھی سلمان کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا, یا رسول نے پوسٹ پہ ہاتھ رکھا, سلمان تیرے استاد کے بھی صدقے, جس نے تجھے پڑھا کے بھیجا ہے اس کے بھی کیا کہنے. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. چشم دید گواہ, اللہ اکبر. سلمان تیرے استاد کے بھی صدقے. ہاں سلمان ایک تو ہی تو ہے, تھک تو نہیں گئے میرے دوست. ابھی تو میں فضائل کی تمہید پہ کھڑا ہوں, فضائل تو میں نے پڑھ دیا. سلمان ایک تو ہی تو ہے اللہ کی کائنات میں جو اہلیت رکھتا ہے جسے یہ راز عطا کیا جائے. اچھا مولا سلمان وہ سامنے ریت کا ٹیلا ہے. جی مولا. سلمان جا ہاتھوں سے ریت ہٹا, نیچے پتھر ہے, پتھر تجھ سے نہیں ہٹے گا. شاباش شاباش, کیا کہنے, کیا کہنے. پتھر تجھ سے نہیں ہٹے گا, میرا حکم دینا, پتھر ہٹے گا. مولا پھر سلمان نیچے نور کا زینہ ہے, بس تو نے کرنا یہ ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. زینے اترنے جانا, جو ہی زینہ ختم ہوگا سامنے معراج کے رازوں میں ایک راز ہوگا. اللہ اکبر. فکرہ ذہن میں ہے نا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی خیبر میں ہی تھا, رسول نے بلایا بس خیمے سے نکل آیا. ہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. سلمان کہتا ہے بس میں گیا, ہاتھوں سے ریت ہٹائی, نیچے پتھر کو رسول کا حکم دیا. صرف ہٹ نہیں گیا, فکرہ سنیے, پتھر نے سلمان کے لیے راستہ ایسے چھوڑا جیسے نیل میں موسیٰ کے لیے بنا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. سلام ہے یار آپ کے معیار سماعت کو. نیچے نور کا زینہ, بس وقت بچاؤں آپ کا بھی اپنا بھی, اور مجھے لاڑکانہ جا کے بھی مولا کی ڈیوٹی پیش کرنی ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت کرے گے, لیکن بات تشنا بیان نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. نیچے نور کا زینہ سلمان کی زبان پہ ورد ہے, یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. علی علی کرتا سلمان اترا. جو ہی زینہ ختم ہوا, سلمان کے اندر سامنے تھا معراج کے رازوں میں سے راز. اب پوچھے سلمان سے, تم نے کیا دیکھا؟ ایک منٹ پہلے تو مجھے یقین ہے کہ سارا مجمع علی ولی اللہ والا, کوئی کم ظرف یہاں مجھے نظر ہی نہیں آیا. لیکن بدقسمتی سے کوئی الو کا پٹھا پھنس گیا ہے. اس کے لیے دو رعایتیں چھوڑوں گا, یا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے یا کام کا بہانہ بنا کے نکل جائے, ورنہ فکرہ نہیں ہے ولایت علی کا خنجر ہے جو مقصر کے کلیجے پہ چل جائے. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا سامنے معراج کے رازوں میں سے ایک راز تھا. سلمان تو نے کیا دیکھا؟ یا سیدہ ادرکنی. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں. خیابان جسے آج کی زبان میں کالونیاں کہتے ہو. سلمان کہتا ہے ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں. ہر خیابان کے 70,000 محلے ہیں. ہر محلے میں 70,000 مسجد ہیں. ہر مسجد میں 70,000 محراب ہیں. ہر محراب میں 70,000 ممبر ہیں. ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہا ہے. علی کے نام سے, علی کے نام سے جلتے ہو تو یوں ہی صحیح ہو. علی کے نام سے جلتے ہو تو یوں ہی صحیح ہو. میں قدم قدم پہ علی کا گیت گاؤں گا. ارے خدا تو پھینکے گا تجھے جہنم میں دوزخ میں, میں نعرہ علی کا لگا کے تجھے یوں ہی جلا دوں گا. نعرہ حیدری. علی کا نعرہ لگا کے آپ جلائیں گے تو میں ویسے سوکھا چھوڑ دوں گا. ایسا تو میں بھی ڈال کے جاؤں گا نا. ملنگ تے ملنگ جڑ گئے نا, پتہ نہیں ان کون لگے ویسی. امام حسین نے واسطہ رکھے ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. اللہ تیرے دسترخوان میں اضافہ فرمائے. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب کرا. جی کرا. اللہ تمہیں ہی سلامت. ہاں جی آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ آگے چلیں. امام حسین آپ دعا کریں گے نا, مصلی پہ بات کیا ہے, دعا کریں گے نا بیٹے کے حق میں. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. 70,000 خیابان دنیا کے کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتے. کہتا ہے علی یہاں ہے یہاں نہیں ہے, یہاں پڑھو یہاں نہ پڑھو. یہ بحث ملا کی ہے. کم از کم میرے عقیدے میں وہ علی ہوتا ہی نہیں جو یہاں ہو اور یہاں نہ ہو. جی کرنا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. پوچھے سلمان سے 70,000 خیابان, ہر خیابان میں 70,000 محلے, ہر محلے میں 70,000 مسجد, ہر مسجد میں 70,000 محراب, ہر محراب میں 70,000 ممبر, ہر ممبر پہ وارث ممبر. کیا دین ہے یار مولا کی تمہیں. اللہ تیری جوانی سلامت ہے. اللہ تیری جوانی سلامت. لاجر آگے چلے. دشمن دلانے تمہیں تر دے بلندر سلام. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سلمان کہتا ہے میرے مولا خطبہ دے رہے تھے.
اگر چاہو बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह تو میں بتاؤں میرے مولا وہاں فرما کیا رہے تھے؟ میرا خیال آپ کا مذمت تھا چلیں آگے میں تا میرا چند اجر شروع کھڑا کرے ہم کھڑے بھی سنیں گے آپ کو کھڑے ہو کے چلو اگر سنتے ہو تو آؤ فکرہ کہتا ہوں اب ذہن میرے 70,000 خیابان ہر خیابان میں 70,000 محلے بھائی جان ہر محلے میں 70,000 مسجد ہر مسجد میں 70,000 محراب ہر محراب میں 70,000 ممبر ہر ممبر پہ علی کا خطبہ اور علی فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں موقع پتہ کیوں یہ جو رویش خطابت کھولنے جا رہا ہوں یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہے پتہ نہیں کتنی مناجاتیں میں نے پڑھی ہوں کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رولے ہوں گے جو خیرات حصے میں آئی اب تیری مرضی ہے جیسے مرضی سن زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مجلس کے بعد حوالہ مانگو گے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو علی فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا علی صفاتا علی الاسم علی الجائے علی الغزوات علی الحیات علی الممات فلیعلم الانسان ویسمع سلمان انا ممدوح الرحمن وموصوف القرآن ومزین الجنان انا مطعم الانس والجان انا الذی تترنم باسکار یطیار الجنان انا سر الاسرار انا مادر الاسرار انا کنز الملحوف الموصوف المعروف انا الذی کرا باب سم السلام وحاطل بامری الصحاب انا نابع العظیم انا صراط مستقیم انا عزیز الحکیم انا الذی ذکرتنی صحابہ بقواصفها والماء فی نشیطها والشجر فی یتیمها والطیر فی صفیرها والوحش فی صفیرها والرعد فی نفیها والجن فی ندائها والملک فی دعائها وجدت عند الكل للكل في الكل ولكن لم يعرف الكل بالكل انا الذي وجدني آدم في دعائه ونوحا في بكائه وإبراهيم في مناجاته وموسى في كتاباته وشعيب في خطبته ويونس في خروجه وعيسى في عروجه ومحمدا في ذاته وربي في صفاته ومؤمن في مماته وهذا في حياته ولكن لم يعرف عشرة بشار ألف ألاف من أسرار صدري وهذا عطاء الكريم وهذا عطاء الحكيم جعلني الله نورا محبورا وصرت عبدا شكورا وقانعا صابرا ساجدا بل انا عبد من عبید محمد اللہ تمہیں سلامت اللہ تمہیں سلامت اللہ تمہیں سلامت آؤ جی آؤ میرے بھائی میرا عزیز میرا بھائی بہت ہی پیارا پڑھنے والا چونکہ میری طرح یہ بھی پہلی دفعہ یہاں آئی ہیں تو انشاءاللہ مولا کی ولایت بہترین انداز میں سنائیں گے ضرور سنیے گا اللہ تمہیں ہزار ولایت میں رکھے اب ترجمہ کریں یہ کافی ہو چونکہ مالک نے قلم کی خیرات عطا کی ہے تو چاہتا ہوں اردو سلیس نہ پڑھو کچھ مصروں کا سفر ہے وہ آگے تقسیم کرنے ہوں بھائی تھک تو نہیں گیا آپ سامنے بیٹھے پڑھوں آگے آپ بھی مجھے اتنے ہی پیارے جتنے یہ سارے پیارے ہیں امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ دو ہی مثالیں ہیں کائنات میں دو مثالیں پہلی یا وہ علی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے یا یہ علی ہے اور دوسری مثال یا وہ مومن کہلاتا ہے خود کو بات ہے کیا بیٹا سکول میں بات سمجھ میں آگے کرنی پڑ گئی کر لیں گے نا اللہ تمہیں سلامت رکھے یا وہ مومن کہلاتا ہے یا تو مومن کہلاتا آؤ نا اللہ سے سوال کرے تو مومن ہے تو کیوں ہے یہ مومن ہے تو کیوں ہے اللہ آواز دے کے کہتا ہے ظہیر ان کو بتا دینا یہ اس لیے مومن ہے کہ ان کے دل میں علی رہتا ہے ہاتھ اگر یہی رکھو تو انعام دوں تمہیں ہاتھ بلند کرنے کا پالنے والے یہ تو مومن ہے کہ دل میں علی رہتا ہے تو کیا مومن ہے اللہ آواز دے کے کہتے ہیں میں اس لیے مومن ہوں میرا دل ہی علی ہے ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں اس لیے مومن ہوں سارے بولو بھائی خوش ہے اللہ تمہیں حصار ولایت علی العظیم آپ کو بھی سلامت ہے کیا بات ہے یار کتنی سنگل ٹھنڈ پاتے
امام حسین کو نوازتا رکھے. سلمان کہتا ہے 70,000 خیامات، 70,000 محلے، 70,000 مسجدیں، 70,000 محراب، 70,000 ممبر، ہر ممبر پہ علی کا خطبہ. اور علی فرمانے زمانے والوں یاد رکھنا سبھی حمد ہے اس ولی کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ترجمہ اور عطا ہوا ہے ثاقب عمران، وہ بھی پڑھوں، وہ مصرع کہوں جو اس سے اگلے درجے کا ہے. علی فرماتے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی خوشبو نے مجھ کو کلی کر دیا. اللہ اکبر. اب کہاں سے لاؤں وہ سماعتیں جو اس مصرے میں سفر کریں گی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کم از کم یہ ذکر میں میرا ہاتھ ہے، مولا کا علم گواہ ہے. پنجاب میں تو میں نے مجمع نہیں دیکھا جو جھک کر کے زمین پہ قرار لے جائے. اندر سے بندہ مقصر ہو تو میں اس کا کر کچھ نہیں سکتا. اگر دل میں علی رہتا ہے تیری جرت ہی نہیں چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. دو بندے اب میرے ساتھ نہیں بولیں گے، ایک وہ جو مجلس میں آگے بھی نہیں آیا، دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے. تیسری وجہ میں تو میرے ساتھ نہ بولا. علی فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی سبھی جس کی خوشبو نے مجھ کو کلی کر دیا. علی فرماتے ہیں اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے، وقت تھوڑا رہ گیا بھائی کو ممبر کو مجھے بھی سفر کرنا ہے. اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا. بیٹھیے ذرا جلدی تشریف رکھیے. اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے، جتنے کھڑے ہو اب تم ہاتھ بلند کرو گے تو پتہ چلے گا تو میرے ساتھ ہو. علی فرماتے ہیں اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. علی فرماتے ہیں اسم، اقوال، احوال، افعال میں مرتبے میں بھی یکتا چلی کر دیا. علی فرماتے ہیں زندگی موت میں جنگ کے میدان میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دی. اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی کرا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. زندگی موت میں جنگ کے میدان میں جیسا علی کر دیا. جنگ کے میدان میں زندگی موت میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دیا. اب سارا خطبہ سنانے کا وقت نہیں ہے، وہ پھر کبھی مولا آپ کے علاقے میں لے آئے تو پورا ترجمہ کر دوں گا. بیچ میں سے 5-6 بند چھوڑ کے ایک مقصد کی بات کروں. نتیجہ دوں اور جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. ٹھکانا مقصد نہیں، عبادت مقصد ہے. وہ بہترین انداز میں اپنے وقت کے اندر ہو گئی ہے. علی اپنے فضائل پڑھتے 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 کچھ ایسی نہج پہ پہنچے. علی کی خطابت نے کروٹیں بدلی اور علی مسکرا کے فرماتے ہیں بادلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. اللہ اکبر. اب جو بندہ نہ بولا مجھے شک پڑ جائے گا یا علی کا کچھ نہیں لگتا یا اندر سے مقصر ہے. اب چلتا ہے مقصر تو میری بلا سے چلے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا کھاتا ہوں. بھائی جان ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. میں کلمہ پر سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں اپنے حصے کا کام کر کے آگے اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے اور تو جان. علی فرماتے ہیں باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ، باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے. علی فرماتے رقص کر کے مودت کا چلتا ہے جو پانی میری بلا کا پرستار ہے. علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے. سب پرندوں کی تسبیح، سطر یہ بھی بولنے والی تھی. علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے. سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے. شیر کی دھاڑ بھی میرا اقرار ہے. علی فرماتے میں ہی جن و ملک کی دعاؤں میں ہوں، میرے جلوے میں وحدت کا اظہار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں ہی جن و ملک کی دعاؤں میں ہوں، میرے جلوے میں وحدت کا اظہار ہے. 2 سطریں اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں تمہیں. اللہ جی کرا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بھائی جان فکرہ ذہن میں ہے نا، یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. اب یہ بحث ملنا کیا مجھے کلندرانہ مزاج لوگوں میں ابو ذر طبیعت 2 مصرے پڑھنے ہیں، لیکن پہلے عربی عبارت دہراتا ہوں. کسی نے
لم یعرف الکل بالکل. علی فرماتے ہر جگہ پہ مزین میرا نور ہے, ہر جگہ پہ مزین میرا نور ہے. ایک ملنگ نہیں مجمع کھڑا ہوا چاہیے مجھے. علی فرماتے ہر جگہ پہ مزین میرا نور ہے, پر میں رخ سے نقابیں گراتا نہیں. ہر گھڑی ہر کسی کے ہوں میں ساتھ, پر میں کسی کی سمجھ میں بھی آتا. اللہ عید بھی آ گئی, علی کی بیٹیاں بھی یتیم ہو گئی. بس تیری محبت میں زیادہ پڑ گیا. بانیان کا حکم بھی تھا فضائل زیادہ پڑھنے. مصاحب سے مجھے اپنا کوئی عشق ہے, راتیں بھی رونے کی ہیں, ساری رات بھی ولایت پڑھوں. مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں. سوال کرو مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ جواب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنے نہ رو سکے. سیدہ کو بڑا بندہ پیارا لگتا ہے جو ہائے حسین کر کے روئے. ایک دفعہ سارے عددار کہو تو صحیح, ہائے حسین. سارے کہو, جتنے کھڑے ہو, جتنے ماتم سارے کہو ہائے حسین. اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے. پنجابی زبان کے 2 مصرے عطا ہوئے. پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ استقبال مصائب میں پنجابی کے 2 مصرے پڑھا کرتا ہوں, عبادت کے لیے یہاں بھی پڑھتا ہوں. جھوک فنا ہے, جھوک سفید داڑیوں والے بزرگ جانتے ہیں. جھوک دنیا جہان جہاں تو اور میں سانس لیتے ہیں. جھوک فنا ہے مر مجنے اتھا کہندی شاہی ہوئی نہیں. آؤ رو لویے اس زخمی نو جہندی لاش تے زینب روئی نہیں. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. 17 رمضان کی رات تھی, 40 ہجری تھی. علی منبر پہ بیٹھے تھے, یا اچانک اس بے غیرت پہ نگاہ پڑی جس نے علی کی بیٹیوں کو یتیم کیا. کوئی حاشیہ رائی نہیں, جو کتاب میں دیکھی روایت ہے وہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. بس اس کمینے پہ نگاہ پڑنا تھی. خطبہ چھوڑ کے علی زاروں کی تار رونے لگے. ساسا ابن سوہان اٹھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے, مولا اس بے غیرت کو بازار میں دیکھتے ہو تو روتے ہو, ہائے ضرور کر لینا. مسجد میں دیکھتے ہو تو روتے ہو, مولا وجہ کیا ہے؟ علی زاروں کی تار رو کے کہتے ہیں, کیا بتاؤں, ان البناتی فی غربتن و یوم عید قریب. میری بیٹیاں سفر میں ہیں اور عید قریب آ گئی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بس 2 کے 2 جملے ممبر بھائی کے حوالے. 2 مصرے اردو ادب کے پڑھوں مسائل. سرکار صادق کا فرمان ہے, ہمارے غم میں شعر پڑھ کے رولانا جنت کو واجب کرتا ہے. اپنے امام کی خوشنودی کے لیے 2 مصرے پڑھتا ہوں. خدا جانے شب آخر علی کو یاد کیا آیا. آئے ضرور کرنا. خدا جانے شب آخر علی کو یاد کیا آیا. کبھی بیٹی کا سر چوما, کبھی شبیر کی گردن. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے. سیدو غیر سیدو خطبہ دے رہے تھے علی 17 رمضان. اچانک خطبہ دیتے دیتے نا کوفہ والوں سے خطاب کیا. کوفے کے شریف زادوں, ایک دفعہ میرا چہرہ دیکھا. فکرہ نہیں کوئی قیامت ہے جو ماتمی کو رلا دے گی. علی جیسا امیر امام رو کے کہتے ہیں, ایک دفعہ مجھے دیکھو. پوری مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی. سارے صحابہ نے علی کا چہرہ دیکھا. علی نے رو کے فرمایا, بتاؤ تو صحیح, میری وجہ سے کسی کی بیٹی عدالت میں تو نہیں گئی؟
مرحبا جس کے دل میں درد ہے علی کی بیٹیوں کے اجڑنے کا، بے ساختہ آوازیں بلند ہو گئی ہیں، میری وجہ سے کسی کی بیٹی روئی تو نہیں۔ کوفہ والے تھاڑے مار کے رونے لگے، مولا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ علی آواز دے کے کہتے ہیں یار اگر میں نے تمہاری بیٹیوں کو نہیں رلایا، خیال کرنا میری امن کی پلیاں بیٹیاں۔ عظم اللہ حضورکم۔ پھر علی نے ایک خواہش کا اظہار کیا جو بالکل مقتل کے فکرے ہیں، وہ تیرے سامنے ترتیب سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ آخری حصہ مضمون کا میرا بھائی پڑھے گا، ابتدائیہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ پھر علی کی آواز آئی، کوفہ والو امام ہو کے تمہاری منت کرتا ہوں۔ کیسے غربت کا زمانہ ہے، علی جیسے امام اور منت کرتا ہے۔ امام ہو کے تمہاری منت کر رہا ہوں، آج رات اگر محسوس نہ کرو تو اپنے پردہ داروں کو میرے گھر بھیجنا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہاں روک کے ایک فکرہ کہنا واجب سمجھتا ہوں، بڑا مقام ہے میری قوم کی بیٹیوں کا۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتا میری قوم کی بیٹیوں کی عزت کیا ہے؟ زمانے کی بیٹیاں ان دنوں عید کی خریداری میں مصروف ہیں، میری قوم کی بیٹیاں سیدہ کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ اللہ تیرا ماں ایسے کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریب کے غم میں رو رہے ہو۔ دھاڑے مار کے رونے والے اصغر کی ماں تجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والا سیدو خیر سیدو، ہو سکے تو اپنے پردہ داروں کو میرے گھر بھیجنا۔ کوفے والے رو رو کے کہنے لگے مولا تیری کنیزیں ہیں، منت نہ کر، حکم دے، چاہے زندگی بھر اپنی بیٹی کی کنیزی میں رکھ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علی فرماتے نہیں کنیزی میں نہیں رکھنا، صرف چند لمحے بھیجو۔ اور سیدو خیر سیدو، علی یہ کہہ کے جب گھر آئے ہیں نا، جناب فضا سے کہا فضا بہن گھر میں جتنی کندیلیں ہیں نا روشن کر دے، جتنے چراغ ہیں نا وہ جلا دے۔ فضا حکم امام کی تعمیل بھی کر رہی ہے اور سوچ بھی رہی ہے۔ پہلے تو علی کہتے تھے بیٹی بیٹھی ہو تو چراغ بجھا دو، آج اللہ جانے کیا بات ہے، علی روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں چراغ روشن کر دو۔ یا اتنے میں کوفہ کے پردہ دار علی کے گھر میں داخل ہوئے اور رونے والوں درمیان میں علی نے اپنی عزت والی بیٹی کو بٹھایا۔ ساتھ عمران بیٹا کہیں فکرہ یاد آئے تو بھائی کے حق میں دعا ضرور کرنا۔ اور سیدو خیر سیدو، درمیان میں تخت پہ علی نے اپنی عزت والی بیٹی کو بٹھایا اور ایک چراغ لے کے نا سیدہ کے چہرے کے قریب کیا، آواز دے کے کہا ماں کے دکھے پہلو کا واسطہ ایک دفعہ سر سے چادر ہٹا۔ ایسے تڑپی جیسے پنچھی کو گرز لگتا ہے، لیکن بابا کا حکم تھا نا، سیدہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، وہ بندہ مجرم ہے علی کی بیٹی کا جو شیعہ ہو کے معلوم نہ کر سکے، اور رونے والوں کانپتے ہوئے ہاتھ سے شام کی ملکہ نے سر سے چادر کو ہٹایا اور رونے والوں علی جیسے امیر نے چراغ سیدہ کے چہرے کے قریب کیا اور کوفے کی عورتوں سے کہا غور سے میری بیٹی کو پہچان لو، ایسا نہ ہو کبھی اس رنگ میں آ جائے پتھر۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس ختم ہوگی میری بات، ممبر میں بھائی کے حوالے کروں۔ عید قریب ہے نا، بندے پوچھتے شیعہ عید والے دن بھی ماتم کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ تم نے ہمیں عید کرنے کون سی دی؟ سرکار صادق عید والے دن کالے کپڑے پہن کے باہر آئے، عزادار نے پوچھا مولا عید ہے، عید والے دن بھی کالے کپڑے۔ امام صادق رو کے کہتے ہیں مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید کرنے دی ہے؟ اور سیدو غیر سیدو، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ 19 رمضان علی کے سر پہ ضرب لگی، چونکہ شب ضربت ہے، اصل مضمون میرے بھائی کا حق ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ 19 رمضان 40 ہجری علی کے سر پہ ضرب لگی، 21 رمضان 40 ہجری علی کا جنازہ ہوا۔ یا سیدہ میرا پرشا قبول فرما، اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والوں یکم شمال 40 ہجری کی نماز عید حسن پڑھا کے گھر واپس ہے۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ عید والے دن ماتم کیا کرتے ہو؟ اختیار میں موت ہوتی تو مر گئے ہوتے۔ اور رونے والوں حسن امام نے جو ہی ماں کی گھر کا دروازہ کھولا ہے نا، حسن جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا، جنت کے مالکوں کی تینوں بہنیں مٹی پہ بیٹھی ہوئی، بابا کا زخمی امامہ ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور رونے والا حسن امام نے تینوں بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ کرے تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، لیکن ایک دفعہ نیاز حسین ہر مادری منت سمجھ کے، مولا کا ذاکر مسافر عزادار سمجھ کے میری جانب دیکھنا۔ اور رونے والا تینوں بہنوں کے سر پہ حسن نے شفقت کا ہاتھ رکھا۔ اور سیدو غیر سیدو، یار تمہارے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہوں گی نا، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، درد محسوس کرنا۔ اور سیدو غیر سیدو، حسن کی آواز سید
سیدہ میں حسن کا دل ہے، آج ہے عید کا دل، میرا دل ہے مجھے بابا علی سمجھ کے مجھ سے عید مانگو۔ اللہ تیرے ماتم کا بیٹیوں کی حسرت ہوتی ہے نا، بابا سے عید مانگے، اور صحیح اللہ کرے کہ آنکھیں مظلوم کے رازے پہ جا کے مسو، مجھے بابا علی سمجھ کے مجھ سے عید مانگو۔ وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جو ماتم نہ کر سکے۔ اور سیدو غیر سیدو علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسن پہلے وعدہ کر، جو میں مانگوں گی وہ دو گے یا سیدات لکھنی، جو میں مانگوں گی وہ دو گے؟ حسن آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ میں کائنات کا امیر ہوں، حکم کر کائنات تیرے قدموں میں ڈھیر کروں، اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور سیدہ غیر سیدہ بی بی کی آواز آئی، نہیں حسن جس کائنات نے میرے بابا سے وفا نہیں کی ہے اس کائنات کا میں نے کیا کرنا ہے؟ بی بی پھر حکم کر۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے کہ عید صرف یہ مانگتی ہوں عباس سے کہے بابا علی والا لباس پہنے، بابا علی والا زخمی امامہ سر پہ رکھے، یہی حق تھا علی کے ماتم کے استقبال کا، اور مجھے بابا علی بن کے عید والے دن چل کے دکھائے، میں بابا کے چہرے کی زیارت کر لوں، یہی میری عید ہے۔ اور آنے والا سیدہ کا حکم تھا نا، عباس کانپتے ہوئے اٹھا، علی والی ابا پہنی، علی والی کبا پہنی، زخمی امامہ بابا کا سر پہ رکھا، اور مہر والے 4 قدم صحن تطہیر میں بازی چلا ہے۔ علم کی عزت کی قسم ہے، کہیں کوئی بھی گر کے بے ہوش ہو گئی، کہیں کوئی بھی گر پڑی، اور آنے والا آواز ایک آتی تھی بابا تیری شاہی دیکھ لے۔